بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر انسان اپنی پوری زندگی کے اوپر خاص طور پر اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کے اوپر غور کرے تو اسے اپنی کمزوریوں کا، اپنی ناتوانیوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ شعور بھی نہیں ہوتا، سیاہ سفید کیا ہے، نقصان اور نفع کیا ہے، اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے جسم و جثے کے اندر بھی کوئی طاقت اور قوت بظاہر بہت زیادہ نہیں ہوتی، بہت معمولی قوت اور طاقت اس کے پاس اس وقت ہوتی ہے۔ اور جب اپنی طبعی عمر جی کر کے انسان موت کے قریب پہنچتا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں وہ انتہائی ناتوانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے چلنے کے لیے اب لاٹھی اور ڈنڈے کی سہارے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اگر عمر ساتھ دیتی ہے کہ انسان کا جسم بالکل گل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اور صاحب فراش ہو کر کے وہ اپنی زندگی کے دن کاٹتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو انسان اپنے آغاز پر غور کرے، وہاں بھی ناتوانی کا، کمزوری کا اسے احساس ہوتا ہے، اور اپنی انتہا کو اگر دیکھے تب بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان نہایت ناتما، نہایت کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اور صرف یہی اتنا احساس نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھتا اور اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ایک ایسے سیارے کے اوپر، ایک ایسی زمین کے اوپر، زمین کے ٹکڑے کے اوپر چلتا پھرتا رہتا اور بستا ہوں جو فضاؤں کے اندر معلق ہے۔ ایک عظیم کائنات کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں درمیان میں یہ انسان اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، جس کے اندر اگر معمولی سا توازن بھی بگڑ جائے
ہلکا سا جھٹکا اور زلزلہ آ جائے زمین کے اوپر، کوئی طوفان، کوئی تلاطم آ جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہیں اس کی ناتوانیاں، یہ ہیں اس کی کمزوریاں۔ اس کمزور پہلو کے اوپر جب ایک انسان نظر ڈالتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ بالکل اپنے آپ کو ہمیشہ خائف اور ڈرا سہما ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گرد و پیش کے اندر، ہمارے آس پاس میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے اس جسم کو، ہماری جان کو راحت پہنچانے کے لیے وہ تمام اسباب مہیا کیے ہیں جن کی ایک انسانی جسم اور جان کو ضرورت پڑتی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس کی بے چینیاں دور ہو جاتی، کمزوریوں کا احساس جاتا رہتا ہے کہ اللہ نے اجالے کے لیے سورج دیا ہے، رات میں آرام کرنے کے لیے رات دی ہے، ہوائیں دی ہیں، اشجار و احجار بخشے ہیں، دریائے سمندر عطا کیے ہیں، کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کے غلہ جات، میوہ جات اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پیدا کیے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اس کی اضطرابی کیفیت اور اس کی بے چینی دور ہونے لگتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی نوال کا وہ مسلسل اپنے آس پاس میں مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، اگر ایمان ہے، اگر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا یقین ہے، اس کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم و جان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اور اس کی صفات پر یقین کامل لانے کے لیے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے خود بخود آمادہ کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جذبہ اور شوق محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسی نے جسم دیا، اسی نے جان بخشی، اسی نے جسم و جان کی پرورش کا سارا سامان بخشا، اور اس بھری پوری دنیا کے اندر جس کا معمولی توازن اگر بگڑ جائے تو انسان تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جائے، اس نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک کر کے زمین کو ہموار کر دیا اور اس کے اضطراب کو ختم کر کے رکھا ہے کہ اس میں اشرف المخلوقات انسان کی خدمت ہونی چاہیے اور اسے کسی قسم کی گزند آزار اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر کسی فوج کی، کسی پولیس کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے انسان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جلوت میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور خلوت میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ اسے یہ احساس رہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی روئے زمین پر اس کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر اتنا نفع اٹھا رہا ہوں، میرے شب و روز، میری ہر سانس اللہ تبارک و تعالی کی نیاز مند ہے، میں کیسے اس کے حکم سے برگشتہ ہو جاؤں اور اس کے احکام سے اپنے منہ کو پھیر لوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی جسم و جان خود آمادہ کرتی ہے اسے اس بات پر کہ اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کی پابندی، اس کے منہیات سے باز رہنا، اس کے ممنوعات کو ہاتھ نہ لگانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ انسانی زندگی کا سب سے اہم کام بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان، ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟
مومنانہ زندگی کیا ہونی چاہیے؟ مومنانہ زندگی یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی گرفت کا احساس ہر وقت دامن گیر رہے، بغیر کسی خارجی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ڈرانے والے آس پاس رہیں یا نہ رہیں، ان کے رہنے نہ رہنے سے ہماری زندگی کے توازن پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری زندگی تو معتدل اور متوازن مومنانہ شان کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اسوہ کی روشنی میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ان حقائق کو دل سے مان لینا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ ایک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنے ہر سانس کا، اپنے ہر قدم کا، ہر عمل کا اپنے پروردگار کے سامنے حساب پیش کرنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ علماء کرام نے ایمانیات کو چھانٹ کر کے اس کلمے کے اندر اجمالاً جمع کر دیا ہے۔ ان حقیقتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ مومنانہ شعور کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنے ہر قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنا پڑے گا اور احکام الہی کے اوپر اپنے آپ کو چلانا پڑے گا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمانی زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے اوپر چلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہجرت کیا چیز ہے؟ جن حقائق کو آپ نے اپنے دل کے اندر اتار لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی خالق و مالک ہے اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، حشر نشر کا، قبر اور برزخ کا، پل صراط کا، جنت اور دوزخ کا یقین ہے، یہ ساری چیزیں حقائق کی روشنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورج کی روشنی کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی کسی بھی بات کو سوچنا انکار کے لیے یہ بھی ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لینے والا معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ یقین میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب ہم نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا تو اب اس یقین اور اس اعتماد کے راستے میں جو چیز بھی آڑے آتی ہے، جو چیز بھی ہمیں روکتی ہے اس اعتماد اور اس یقین کو پیدا کرنے سے، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ ترک وطن۔ کیوں چھوڑا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کیوں فرمائی تھی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ تو سراپا رحمت تھے۔ آپ کسی سے لڑنا، جھگڑنا اور انتقام لینا یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے، جب کفار اور مشرکین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور صحابیات کا
नातिका बंद कर दिया, बाइकाट कर दिया, नजरबंदी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। कभी हिजरत हबशा की आपके सहाबा ने, कभी खुद आप अपने मक्कतुल मुकर्रमा महबूब शहर को छोड़ करके अपने नानिहाल का रुख किया और ताइफ का सफर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद पर किया कि हो सकता है यहाँ के लोग हमारी इस दावत और तबलीग में हमारा ताउन करें, हमारे मददगार बने। वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमले कसे गए, लहू लुहान किया गया, सताया गया, पत्थर बरसाए गए आप पर। तब एक मौका आया, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बात मुनकशिफ हुई कि अब अपने सहाबे किराम को उन अंसार के पास भेजो जिन्होंने नुसरत का यकीन दिलाया है, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ आप भी हिजरत कर जाओ। आपने हिजरत क्यों हिजरत की थी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खाने पीने ओढ़ने पहनने का कोई मसला नहीं था, काश्तकारी तिजारत और सियासत इसका कोई मसला नहीं था। ईमान वालों को अपनी ईमानी रविश के ऊपर बाकी रहने के लिए नातिका बंद कर दिया गया था। आप उस वाक़े को पढ़ते हैं जब हिजरत हबशा की थी सहाबे किराम ने और फिर कुफ्फार और मुशरिकीन के सरदारों ने एक टोली भेजी थी कि जाओ और शाह हबशा से गुफ्तगू करके इन्हें वापस ले आओ, इन्हें वहां रहने मत दो, चैन और सुकून के साथ ईमानी जिंदगी गुजार लें, यह हमें हरगिज गवारा नहीं है। इन्हें अपने आबाई दीन पर वापस लाने के लिए जाओ और शाह हबशा से बात करो। पहले तो हबशा के बादशाह के जो कारिंदे थे, हाशिया बरदार थे, उनको अपना हमनमा बनाया गया और फिर उसके बाद शाह हबशा के दरबार में अपना इंदिया और अपना जो कुछ भी मामला था उनके सामने पेश किया। वो तो सहाबे किराम को बुलाया शाह हबशा ने, यूं ही नहीं भेज दिया, पहले हम तहकीक हाल करेंगे, उसके बाद हम कोई फैसला और नतीजा अख्ज करेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्या बताया था हजरत जाफर तैयार ने कि हम बुत परस्त लोग थे, शिर्क की गंदगियों के अंदर लथपथ थे, मुर्दार खाते थे, शराब पीते थे, हम में का हर ताकतवर कमजोरों के ऊपर जुल्म और सितम ढाना यह अपना फर्ज और अपना हक समझता था। हम रिश्तों को तोड़ते थे, औरतों की आबरूओं के साथ खेला करते थे, नमाज रोजे से गाफिल थे। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, उसका फजल हुआ, हम ही में से उसने एक रसूल को, एक पैगंबर को हमारे दरमियान भेजा, जिसने हमको आकर तौहीद की, वहदानियत की तालीम दी, जिसने ये बताया कि शराब पीना हराम है, औरतों की इज्जत के साथ खेलना नाजायज है, रिश्तों को तोड़ना और काटना ये इंतहाई बुरी बात है, इंसानी कदरों के खिलाफ है। उसने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, हमें रोजा रखने की तलकीन की, फराइज बताए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो कहते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से मक्के के कुफ्फार, रुऊसा और मुशरिकीन हमारे पीछे पड़ गए और हमें अपने मकाम पर रह करके ईमानी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने आपकी रूए जमीन की तरफ हिजरत की, अपने ईमान और अपने आमाल को बचाने के लिए। क्या फैसला दिया था शाह हबशा ने? वापस कर दिया कि उल्टे पांव वापस जाओ। मेरे दोस्तों, वो हिजरत की कोई सूरत हाल मुतय्यन नहीं है। आप
حالات دیکھیے، مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف صورتیں بن جاتی ہیں ہجرت کی۔ ایمان کے راستے میں جو چیز بھی حائل بن رہی ہو، جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہو، اس رکاوٹ کو میرے دوستو ختم کرنا، جد و جہد کرنا، اسی کا نام تو جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ بدنام کر تین باتیں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ جو چیز بھی ایمان کے راستے میں آنے آتی ہے اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ یہ ہجرت ہوئی، اور ایمانی اور اس مہاجرتی زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے آخری حد تک جد و جہد اور کوشش محنت کرنے کا نام میرے محترم بزرگوں اور دوستو جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب غلط نکال کر کے ایک عجیب قسم کا پروپیگنڈا اس پاکیزہ اور مقدس لفظ کے خلاف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا گیا ہے، جبکہ جہاد کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اپنی ایمانی زندگی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، اسی کا نام میرے دوستو اسلام کے اندر جہاد ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں بھی جو جہاد کے مقدس لفظ کو اس نام سے اور الگ عنوان دے کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کی غلط کاریوں سے حفاظت فرمائے۔ کسی کا خون بہانا ناجائز اور ناحق طور پر قرآن کریم نے کتنا سخت نوٹس لیا ہے۔ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو لے لینا، ایک جان کو ناحق مار دینا، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس قاتل نے تو گویا پوری انسانی اقدار کو پامال کر دیا، ساری انسانیت کی خوریزی کر دی، سب کا قتل کر دیا۔ انسانی جان کا تحفظ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ بغیر میرے دوستو بلا وجہ کوئی ٹکراؤ پیدا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم تو ایک مومنانہ شان کے ساتھ مسلمان رہ کر کے اپنے تشخص اور اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا تہیہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار اس کے بغیر ہم سے راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم استطاعت پر حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ مومنانہ شان ہے میرے دوستو۔ اسلامی اعمال کو پوری دنیا کے اندر برپا کریں۔ ہم امت دعوت ہیں، دعوت اور تبلیغ کے میدان سے، تعلیم اور تدریس کے میدان سے، تزکیہ اور تصوف کے میدان سے انسانی زندگی کو گندگیوں سے پاکیزہ کیا جائے، صاف اور ستھرا کیا جائے، یہ مذہب اسلام کا میرے دوستو کام ہے۔ ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ ایمان اس عظیم مہم کے اندر، امتحانی مہم، ہر انسان یہاں پر ایک امتحان حال کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ عظیم امتحانی مہم کے اندر شرکت کرنے کے فیصلے کا نام ہے جس کی ابتدا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے جاری کر کے ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دینا، اس کلمے کا تحفظ کرنا اور کلمے کے تقاضوں پر چل کر کے پوری زندگی بتانے کا نام ہوتا ہے ایمان۔ آغاز ہوا کلمہ پڑھ کر کے، لیکن اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد اب ہماری انتہا اور آخری سانس اسی ایمانی جذبے اور کلمے کے اوپر ہونی چاہیے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ہوں، ان کو دور کرنے کے لیے ایمانی جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔
اور جو چیزیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے رب کو ناپسند ہیں، ناراض کرنے والی ہیں، وہ ہمارے شب و روز میں روزانہ پیش آتی رہتی ہیں، ان سے مہاجرت اور ہجرت، دوری اختیار کر لینا میرے دوستو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر اپنا قدم نہیں رکھیں گے جہاں اللہ کے احکام کی پامالی ہوتی ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہوں، ہم ایسی چیزوں کو اپنے دل سے کھرچ کر کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس پروردگار نے ہمارے لیے کائنات بنائی ہے، کائنات کے اضطراب کو ختم کیا ہے، کائنات کے اندر خدام کی شکل میں ہزاروں چیزیں اس پروردگار نے پیدا کی ہیں، تو ہمیں بغیر کسی ڈنڈے کے اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کا تقوی اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہمارے اعمال، یہ سب کچھ متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پر آشوب ماحول کے اندر ہمیں ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کو ناپسند ہیں باتیں، ان سے ہم سب کو بچنے اور دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اور ایمان کو، اسلامی اعمال کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی مومنانہ شان کے ساتھ ہم سے جد و جہد اور کوشش بن پڑ سکتی ہے، اور چار دانگ عالم میں دین کی دعوت اور تبلیغ کے نظام کو برپا کرنے کی جو کچھ بھی کوششیں ہم سے بن پڑ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجات قیامت کے دن وہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی بہت بلند کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، حقیقت میں کامیاب ترین یہی لوگ ہیں جو مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔